हेलो दोस्तों। जरा सोचो, तुम सुबह उठते हो, कॉफी का कप हाथ में है और मन में एक सवाल गूंजता है। खुशी आखिर है क्या? क्या वो नई गाड़ी खरीदने की एक्साइटमेंट है, या दोस्तों के साथ बिताए हंसे मजाक के पल, या फिर कुछ और जो अंदर से तुम्हें कंप्लीट फील कराए? आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ हैप्पीनेस बाय ब्रूस हुड की। ये बुक साइंस की लेंस से बताती है कि हैप्पीनेस कैसे काम करती है और इसे लंबे समय तक कैसे पकड़ कर रखा जा सकता है। तो चलो कुछ मिनट की इस जर्नी में डाइव करते हैं और सीखते हैं कि असल में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। दोस्तों, हैप्पीनेस हर इंसान का ड्रीम है, लेकिन अक्सर हम इसे गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं बस वो नया आईफोन मिल जाए या वो प्रमोशन हो जाए तो लाइफ सेट है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बुक कहती है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक इंटरेस्टिंग चीज करता है जिसे कहते हैं हीडोनिक अडेप्टेशन। मतलब हमारी हैप्पीनेस किसी भी नई चीज की एक्साइटमेंट में जल्दी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल लो, तुमने नया फोन खरीदा। पहले दिन तो उसे हाथ से छूने में भी डर लगता है, हर फीचर चेक करते हो, दोस्तों को दिखाते हो, लेकिन एक मंथ बाद वही फोन बस एक टूल बन जाता है। एक्साइटमेंट गोन। यही है हेडोनिक एडेप्शन। हमारा ब्रेन हर नई चीज को जल्दी नॉर्मल मान लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैप्पीनेस पॉसिबल ही नहीं। बुक बताती है कि लास्टिंग हैप्पीनेस चीजों से नहीं, एक्सपीरियंसेस से आती है। सोचो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक रोड ट्रिप पर गए। बजट टाइट था, होटल फैंसी नहीं था, लेकिन वो रास्ते में गाने गाना, बीच में ढाबे पर चाय पीना और रात को तारों के नीचे बातें करना, ये मोमेंट्स आज भी तुम्हें स्माइल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस हमारे दिल और दिमाग पर परमानेंट मार्क छोड़ते हैं। रिसर्च भी यही कहती है। अगर तुम्हें पैसे स्पेंड करने हैं तो चीजों पर नहीं, मेमोरीज बनाने पर करो। एक्सपीरियंसेस सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं देते, वो हमें ग्रो भी करते हैं। एग्जाम्पल लो, मान लो तुम सोलो ट्रिप पर गए। नई जगह, नए लोग, नया कल्चर। तुमने लोकल फूड ट्राई किया, लोकल से बात की। इससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाइड होता है, तुम फ्लेक्सिबल बनते हो, ओपन माइंडेड बनते हो। ये ग्रोथ तुम्हें अंदर से स्ट्रांग करती है। चीजें वो तो ओल्ड हो जाती हैं, टूट जाती हैं, या फैशन से आउट हो जाती हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस वो कभी आउटडेटेड नहीं होते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपीरियंसेस का मैजिक तब और बढ़ जाता है जब तुम उन्हें शेयर करते हो। एग्जाम्पल लो, अकेले मूवी देखने में मजा आता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ वही मूवी देखो तो लाफ्टर और डिस्कशन उस एक्सपीरियंस को 10 गुना बेटर बना देते हैं। जब तुम ट्रिप से फोटोज या स्टोरीज शेयर करते हो तो वो मेमोरीज और वैल्यूएबल हो जाती हैं। बुक कहती है कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपीरियंसेस हमें ग्रेटिट्यूड भी सिखाते हैं। जब तुम सनसेट देखते हो, बारिश की स्मेल फील करते हो, या किसी बच्चे की हंसी सुनते हो, तो रियलाइज होता है कि लाइफ में कितनी छोटी छोटी चीजें हैप्पीनेस दे सकती हैं। ये चीजें फ्री हैं, लेकिन इनकी वैल्यू किसी एक्सपेंसिव गैजेट से कहीं ज्यादा है। सोचो, अगर तुम कंपैरिजन में फंस गए, उसके पास बिगर कार है, लेटेस्ट फोन है, तो ये रेस कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक्सपीरियंसेस वो यूनिक हैं, कोई तुम्हारी मेमोरीज नहीं छीन सकता। दोस्तों, अगर आपको ये आइडियाज आई ओपनिंग लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक हमें इंस्पायर करता है कि हम ऐसे लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहें। तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। बुक कहती है कि हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स है स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स। फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, ये वो लोग हैं जो हमें बिलोंगिंगनेस देते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे पास लग्जरी कार है, ड्रीम हाउस है, लेकिन शेयर करने वाला कोई नहीं। क्या वो हैप्पीनेस कंप्लीट लगेगी? नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस तब परफेक्ट होती है जब वो शेयर्ड होती है। एग्जाम्पल लो, मान लो तुम स्ट्रेस्ड हो, ऑफिस में टफ डे था, तुम घर आते हो और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कॉल करता है। बस 10 मिनट की बातचीत और तुम्हारा आधा स्ट्रेस गायब। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। रिसर्च भी यही कहती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए क्रूशल हैं, बल्कि फिजिकल हेल्थ के लिए भी। स्टडीज दिखाती हैं कि लोनलीनेस हार्ट डिजीजेज और कम लाइफ स्पैन का रिस्क बढ़ाती है। लेकिन जब तुम्हारे पास सपोर्टिव लोग हैं तो लाइफ की हर चैलेंज आसान लगती है। रिलेशनशिप्स हमें आइडेंटिटी भी देते हैं। हम सिर्फ अपने अचीवमेंट से डिफाइन नहीं होते,
ہم یہ بھی ہیں کسی کے دوست, کسی کے سبلنگ, کسی کے پارٹنر. یہ رولز ہمیں گراؤنڈڈ رکھتے ہیں, اور جب ہم ان ریلیشن شپس میں ٹائم انویسٹ کرتے ہیں تو ہیپینس آٹومیٹکلی انکریز ہوتی ہے. ایگزامپل لو, بچپن میں فرینڈس کے ساتھ کرکٹ کھیلنا, جیت ہار سے زیادہ وہ بانڈنگ, وہ ہنسی مذاق میموریبل تھا. یا فیملی کے ساتھ ڈنر ٹیبل پر کی گئی رینڈم باتیں, یہ اسمال مومنٹس ہی لائف کو رچ بناتے ہیں. بک سجیسٹ کرتی ہے کہ ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جینیوئن ایفرٹ چاہیے. فون اسکرول کرنے کی بجائے اپنے دوست سے ملو, فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرو. چھوٹے جیسچرز جیسے تھینک یو کہنا, ہگ دینا یا کسی کی بات دھیان سے سننا بہت بڑا ڈفرنس کریٹ کرتے ہیں. کمیونٹی کا رول بھی ہیوج ہے. جب تم کسی گروپ جیسے نیبرہڈ یا ہابی کلب کا حصہ ہوتے ہو تو فیل ہوتا ہے کہ تم الون نہیں ہو. یہ سینس آف پرپز اور ہیپینس دیتا ہے. دوستو, اگر آپ کو یہ پریکٹیکل ٹپس گیم چینجنگ لگ رہے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لو. ہمارا گول ہے 10,000 سبسکرائبرز تک پہنچنا, اور آپ کا سبسکرپشن ہمیں کلوزر لے جائے گا. تو سبسکرائب بٹن دباؤ اور چلو آگے بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پرپس کی. بک کہتی ہے کہ لاسٹنگ ہیپینس کا کور ہے پرپس. بنا پرپس لائف ایک ڈائریکشن لیس شپ کی طرح ہے جو ویوز کے ساتھ بہتی رہتی ہے. لیکن پرپس ہمیں ایک مشن دیتا ہے, ایک ریزن کہ صبح بستر سے کیوں اٹھنا ہے. ایگزامپل لو, ایک ٹیچر جو بچوں کو پڑھاتا ہے, اس کا سیلری شاید ہائی نہ ہو, لیکن اس کا پرپس کلیئر ہے, نیکسٹ جنریشن کو شیپ کرنا. ہر دن کلاس روم میں اسے سیٹسفیکشن ملتا ہے. کمپیئر کرو ایک ہائی پیئنگ جاب سے جہاں کوئی میننگ نہ ہو. باہر سے سکسیسفل دکھتا ہے لیکن اندر سے ایمٹی. پرپس صرف بڑے گولز تک لمیٹڈ نہیں, یہ چھوٹی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے پیرنٹس کا خیال رکھنا, کسی کو مینٹر کرنا یا کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا. پرپس تب ملتا ہے جب تمہارے ایکشنز تمہارے ویلیوز سے الائن ہوتے ہیں. اگر تم آنیسٹی, کائنڈنس یا گروتھ کو ویلیو کرتے ہو تو تمہارے ڈیلی ایکشنز میں بھی یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ریسرچ کہتی ہے کہ پرپسفل لائف نہ صرف ہیپینس دیتی ہے بلکہ ہیلتھ اور لانجیوٹی بھی امپروو کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پرپس ریزیلینس دیتا ہے. چیلنجز آئیں گے لیکن پرپس تمہیں فائٹ کرنے کی انرجی دیتا ہے. ایگزامپل لو, ایک سنگل مدر رات رات جاگ کر اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے. وہ ٹائرڈ ہوتی ہے لیکن اس کا پرپس اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کرنا اسے اسٹرینگتھ دیتا ہے. یہ اسٹرگل بھی اسے ہیپینس دیتا ہے کیونکہ وہ میننگ فل ہے. پلیجر ٹیمپرری ہوتا ہے, آئس کریم کھانا, مووی دیکھنا, یہ فن ہے لیکن فلیٹنگ. پرپس ڈیپ جوائے دیتا ہے کیونکہ یہ تمہیں بگر مشن سے کنیکٹ کرتا ہے. پرپس ڈھونڈنے کے لیے خود سے پوچھو, مجھے کون سا کام فلو میں ڈال دیتا ہے, میں کسے ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, میرے ویلیوز کیا ہیں. چھوٹے سٹیپس لو, جیسے ڈیلی ایک اسکل سیکھو یا کسی چیریٹی میں والنٹیئر کرو. یہ اسمال ایکشنز تمہیں کلیئرٹی دیں گے کہ تمہارا پرپس کیا ہے. اب ہیڈنک ایڈیپٹیشن کی بات. بک بتاتی ہے کہ ہمارا برین ہر نئی چیز گڈ ہو یا بیڈ کا عادی ہو جاتا ہے. ایگزامپل لو, تم نے ڈریم جاب پائی, پہلے دن سپر ایکسائٹیڈ ہو, لیکن 6 مہینے بعد وہ جاب روٹین لگنے لگتی ہے. سیم چیز بیڈ ایونٹس کے ساتھ. جاب لاس یا بریک اپ کا دکھ پہلے انٹینس ہوتا ہے لیکن سلولی برین ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اس کا مطلب ہیپینس یا سیڈنس پرماننٹ نہیں. تو لاسٹنگ ہیپینس کیسے پائیں؟ بک کہتی ہے ہیبٹس, گریٹیٹیوڈ اور کنٹینیوس گروتھ. ہیبٹس جیسے ڈیلی ایکسرسائز, ریڈنگ یا میڈیٹیشن تمہارے برین کو پازیٹیو لوپ میں رکھتے ہیں. گریٹیٹیوڈ کا سمپل پریکٹس جیسے ڈیلی 3 چیزیں لکھنا جن کے لیے تم تھینکفل ہو, تمہارے برین کو پازیٹیوٹی پر فوکس کرنا سکھاتا ہے. ایگزامپل لو, روز صبح لکھو, مجھے میری فیملی, میرا ہیلتھ اور میرا پیشن ملا ہے. یہ ہیبٹ تمہیں ریچر فیل کرائے گا بنا بینک بیلنس بڑھائے. گروتھ بھی کی ہے. جب تم نیو اسکلز سیکھتے ہو جیسے گٹار بجانا, کوکنگ یا لینگویج, تو ہر سٹیپ میں پروگریس ہیپینس دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گروتھ ہیڈونک ایڈیپٹیشن کو بریک کرتا ہے. تمہارا برین نیو چیلنجز اور اچیومنٹ سے انگیجڈ رہتا ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ گروتھ اورینٹڈ لوگ لانگ ٹرم زیادہ ہیپی رہتے ہیں. اب ہیلپنگ ادرس کی بات. بک کا سب سے پاورفل پوائنٹ ہیپینس دینے سے زیادہ ملتی ہے. جب تم کسی کی ہیلپ کرتے ہو تمہارا برین ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ہیلپرز ہائی. ایگزامپل لو, تم نے کسی غریب بچے کو کھانا دیا, اس کی اسمائل دیکھ کر تمہارا ہارٹ وارم ہو جاتا ہے.
یہ فیلنگ کسی ایکسپینسو پرچیز سے کہیں ڈیپر ہے. ہیلپنگ صرف ڈونیشن یا بگ جیسچرز نہیں. چھوٹے ایکٹس آف کائنڈنس جیسے کسی کو کمپلیمنٹ دینا، اسٹرینجر کے لیے ڈور ہولڈ کرنا یا فرینڈ کو انکریج کرنا بھی ہیوج امپیکٹ ڈالتے ہیں. ریسرچ دکھاتی ہے کہ کائنڈنس اسٹریس ہارمونز کو کم کرتی ہے. جب تم دوسروں پر فوکس کرتے ہو تمہاری پرابلم سمالر لگتی ہیں. ایگزامپل لو، تم اسٹریسڈ ہو لیکن تم نے اپنے فرینڈ کو اس کے پروجیکٹ میں ہیلپ کی. اس کی گریٹیٹیوڈ دیکھ کر تمہارا اسٹریس ہاف ہو جاتا ہے. ہیلپنگ ریلیشن شپس کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے. جب تم کسی کے لیے ٹائم نکالتے ہو، ان کی کیئر کرتے ہو تو بانڈ ڈیپر ہوتا ہے. اور جیسا ہم نے پہلے کہا، اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیپینس کا کور ہے. ہیلپنگ پرپز بھی دیتی ہے. ایگزامپل لو، تم لوکل NGO میں کڈس کو پڑھاتے ہو. دھیرے دھیرے تمہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹیچنگ تمہارا کالنگ ہے. یہ پرپز تمہاری لائف کو میننگ دیتا ہے. ہیلپنگ کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ لانگ ٹرم ہیپینس دیتا ہے. جب تم کسی کی لائف میں ڈفرنس بناتے ہو، وہ میموری تمہارے برین میں پازیٹیو امپرنٹ چھوڑتی ہے. بعد میں جب بھی تم اسے ریکال کرتے ہو، ہیپینس واپس آتی ہے. بک کہتی ہے کہ اگر تم ٹرو ہیپینس چاہتے ہو تو گیو مور دین یو ٹیک. اسمال ایکٹس آف کائنڈنس جیسے نیبر کی ہیلپ کرنا، کالیگ کو موٹیویٹ کرنا تمہاری لائف کو ریچر بناتے ہیں. پریکٹیکل ٹپس لو. ڈیلی گریٹیٹیوڈ جرنل شروع کرو. 3 چیزیں لکھو جن کے لیے تم تھینکفل ہو. ایکسپیرینسز میں انویسٹ کرو جیسے فرینڈس کے ساتھ ٹرپ یا نیو اسکل سیکھنا. ریلیشن شپس میں ٹائم دو، جینوئن کنورزیشنز، اسمال جیسچرز، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہیلپ کرو. چاہے چھوٹا ایکٹ ہو جیسے کسی کو اسمائل دینا یا بڑا جیسے والنٹیئرنگ. یہ ہیبٹس تمہیں ہیڈونک اڈیپٹیشن سے بچائیں گے اور لاسٹنگ ہیپینس دیں گے. تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بک سمری. دا سائنس آف ہیپینس سکھاتی ہے کہ ٹرو ہیپینس چیزوں میں نہیں، ایکسپیرینسز، ریلیشن شپس، پرپس اور ہیلپنگ ادرس میں ہے. ڈیلی گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرو، لوڈ ونس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، پرپس ڈھونڈو اور دوسروں کی ہیلپ کرو. یہ چھوٹے سٹیپس تمہاری لائف کو ٹرانسفارم کریں گے. آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور دھنیواد آپ کا سمری اینڈ تک سننے کے. نیکسٹ ویڈیو مس مت کرو. سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ. میرے بلاگ پر ڈیلی فریش بک سمریز ملیں گی، سمپل انگلش، نوٹس سٹائل میں. لنک ڈسکرپشن میں ہے، چیک کرو اور نالج میں اہیڈ رہو.